اسلام آباد میں صدر مملکت کی زیر صدارت اہم اجلاس وزرائے اعلیٰ نے ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی. کفایت شعاری اقدامات سخت کرنے کا عزم. اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے. صوبے پر 254 ارب کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور. معیشت، توانائی، خوراک اور سیکورٹی معاملات میں مربوط فیصلے کرنے کی ہدایت. مشکل میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس. کہا کمزور طبقے کو مزید ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں. ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایندھن کے مناسب ذخائر موجود ہیں. آئندہ کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں. قربانی کا سلسلہ حکومتی اخراجات میں کٹوتی سے شروع کیا. 60% سرکاری گاڑیوں کو فی الفور بند کر دیا ہے. ایران کے ساتھ مذاکرات میں بڑی پیش رفت. امکان ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پوسٹ میں اعلان. ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کی بات کے ساتھ دھمکی بھی لگا دی. کہا آبنائے ہرمز کو فوری نہ کھولا گیا تو ایران کا جزیرہ خارق، بجلی گھروں اور تیل کے کنوؤں کو تباہ کر دیا جائے گا. ایران کے پانی صاف کرنے والے تمام پلانٹس کو تباہ کر دیں گے. کہا 47 سال میں ایران کے ہاتھوں مارے گئے فوجیوں کا انتقام لے رہے ہیں. ایران جنگ کے اختتام پر آبنائے ہرمز کو ہر صورت کھولا جائے گا، چاہے ایران کی رضامندی شامل ہو یا نہ ہو. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خبردار کر دیا. کہا اگر ایران نے فوجی آپریشن کے بعد بھی آبنائے ہرمز کو بند رکھنے کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. خلیج میں جنگ 31 روز بھی جاری. فریقین کے توانائی تنصیبات پر حملے. ایران کے نیوی کمانڈر علی رضا تنصیری شہید. پاسداران انقلاب ایران نے تصدیق کر دی. امریکہ اسرائیلی حملے میں تبریز پیٹرو کیمیکل کمپنی کا یونٹ بھی نشانہ بن گیا. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ میں شہداء کی تعداد 2076 ہو گئی. ایران کے اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب. اسرائیل کے کیمیائی پلانٹ پر میزائل داغ دیے. آسمان پر دھوئیں کے بادل. ہنگامی ٹیمیں آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف رہیں. ایرانی حملوں سے تل ابیب سمیت اسرائیل کی فضا میں خوف کے بادل. سر چھپانے کے لیے شہری جگہ ڈھونڈنے لگے. اسرائیلی حکومت کی مقامی رہائشیوں کو محفوظ مقامات تک محدود رہنے کی ہدایات. متحدہ عرب امارات کا دفاعی نظام متحرک. آج ایران کی جانب سے داغے گئے 27 ڈرونز اور 11 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ. متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق اب تک 1941 ڈرونز، 15 کروز اور 425 بیلسٹک میزائل حملوں کو روکا گیا ہے. خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز. وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل چین جائیں گے. 4 ملکی وزراء خارجہ اجلاس پر چینی قیادت کو اعتماد میں لیں گے. امریکہ ایران تنازع کے خاتمے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطی میں جاری کشیدگی، ایران اور خلیجی ممالک کی صورتحال پر تبادلہ خیال. اینٹونیو کوسٹا نے موجودہ کشیدہ ماحول میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا. دونوں رہنماؤں نے بحران کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے کویتی سفیر ناصر عبدالرحمان جاسم المطیری کی ملاقات. پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو ڈیزل اور جیٹ فیول کی مکمل سہولت دینے کی یقین دہانی کرا دی. علی پرویز ملک نے عالمی اور علاقائی چیلنجز کے باوجود کویت کی مسلسل حمایت کو سراہا. خلیج جنگ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری پر منفی اثرات. ایکسپورٹ بدحالی کا شکار. پیٹرن ان چیف آل پاکستان بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن سید عاصم شاہ کا کہنا ہے
کہ ٹیکسٹائل سیکٹر پہلے سے مشکلات کا شکار تھا. خطے میں کشیدگی کے باعث صورتحال مزید ابتر ہو گئی. ملک کے بیشتر علاقوں میں یکم سے 4 اپریل تک بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی. کاشتکاروں کو فصلوں کے تحفظ کے لیے پیشگی اقدامات کی ہدایت. اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، میانوالی، سرگودا اور خوشاب میں بادل برسنے کا امکان. عبر رحمت بنا زحمت. ملک بھر میں بارش سے دیواریں، چھتیں گرنے کے افسوسناک واقعات. ایبٹ آباد میں چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق، خاتون زخمی. مرنے والوں میں 4 بچیاں بھی شامل. خوشاب میں چھت گرنے سے ایک شخص دم توڑ گیا. کوٹت میں ژالہ باری، گندم کی تیار فصل کو نقصان. بدلتے موسم نے پھلوں کے بادشاہ آم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. مظفر گڑھ میں بٹور کی بیماری لگنے سے آم کی پیداوار کم ہونے کا امکان. باغبان پریشان، کہتے ہیں گزشتہ سال بھی پیداوار میں 30% کمی ہوئی. محنت سے اگائی فصل تیار ہو کر منڈیوں میں پہنچ گئی. رحیمیہ خان میں گندم کی خرید و فروخت کا عمل شروع. گندم 3200 سے 3500 روپے تک من فروخت ہونے لگی. گلا منڈی میں کاروباری سرگرمیاں تیز. ادھر بہاولپور میں بھی گندم کی کٹائی کا عمل شروع. جنوبی پنجاب میں ایل پی جی مافیا بے لگام. سرکاری قیمتیں نظر انداز، مرضی کے ریٹ وصول. بھاول نگر کے نوائی علاقہ ڈونگا بونگا میں ایل پی جی پہنچ سے باہر. شہری گیس 450 روپے کلو خریدنے پر مجبور. ملتان میں بھی خود ساختہ مہنگائی، ایل پی جی 420 روپے کلو. جنوبی پنجاب میں ہر شعبہ مہنگائی سے متاثر. اشیاء خورونوش کے بعد اب ادویات بھی پہنچ سے باہر. بھاول نگر میں ادویات 30 سے 40% مہنگی. ویگا موکس ڈراپ 1806، انسولین 1206 روپے کی ہو گئی. مریض لواحقین پریشان. مٹی کا تیل 450 روپے لیٹر پھر بھی دستیاب نہیں. ملتان میں مٹی کا تیل 600 روپے فی لیٹر تک فروخت. دکانداروں کے مطابق تیل ذخیرہ کر لیا گیا ہے. پینٹ کا کاروبار بری طرح متاثر ہے. محکمہ خوراکی مبینہ نااہلی یا فلور ملز مالکان کے ساتھ ملی بھگت. ترنڈا محمد پناہ میں فروخت ہونے والا سرکاری آٹا ناقص ہونے کا انکشاف. شہری وبائی امراض کا شکار ہونے لگے. کہتے ہیں چکی آٹا مہنگا ہے، سرکاری آٹا سستا ہے مگر کھانے کے قابل نہیں. انتظامیہ سے معیاری آٹا فراہم کرنے کی اپیل. ملتان انتظامیہ کو کسی بڑے حادثے کا انتظار. ڈبل فاٹک پل خستہ حالی کا شکار. پل کا ایک حصہ مکمل ٹوٹ گیا. پل کی میعاد پوری ہونے پر جگہ جگہ دراڑیں پڑ گئی. شہری پل پر سفر کرنے اور پاس سے گزرنے پر بھی خوف زدہ. فنڈز کی عدم دستیابی. میانوالی میں ترقیاتی منصوبے بند. 5 سال قبل 6 کالجز بنانے کے لیے تعمیراتی کام شروع کیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا خان کہتے ہیں فنڈز کے لیے حکومت کو خط لکھ دیا ہے، جلد عملے کی تعیناتی کے حوالے سے کام شروع ہوگا. قطار نہ طویل انتظار. دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر. پرویز علیہ انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان میں بڑوں کی سرجری شروع. 10 لاکھ روپے تک کی سرجری مفت دی جائے گی. 200 سے زائد مریض ویٹنگ لسٹ میں ہیں. لاری اڈا پر آئی لو ملتان کا ماڈل نرس. سیکرٹری آر ٹی اے محسن نثار کہتے ہیں ملتان میں داخل ہونے والوں کو محبت بھرا پیغام دیا ہے. شجرکاری کے ذریعے ماحول کو بہتر بنانے کا کام جاری ہے. مسافروں کے صاف ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے. پنجاب میں 1 اپریل سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں معمول کے مطابق 5 روز تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی. تعلیمی ادارے 4 دن کھلنے والا نوٹیفیکیشن جاری ہے. پہلی سے 7ویں جماعت تک کے نتائج 1 اپریل کو آئیں گے. کل تک اسکول نتائج پیپٹا کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے.
میٹنگ کے ساتھ ریزلٹ والدین کو دیا جائے گا۔ 8ویں جماعت کے نتائج 9 اپریل تک جاری کیے جانے کا امکان۔ بہار کی احمد اسلامیہ یونیورسٹی گلستان بن گئی۔ 20 سے زائد اقسام کے پھول کھل اٹھے۔ حسین مناظر نے کیمپس کو دلکش بنا دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران کے بھرپور اقدامات۔ سوئس رینکنگ میں یونیورسٹی کی نمایاں کارکردگی۔ کرۂ ارض کو آلودگی سے پاک کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے۔ زیرو ویسٹ کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔ عوامی سطح پر کچرے کے خاتمے کے لیے اقدامات اور ماحولیاتی تحفظ پر زور۔ کہا عالمی شہرت یافتہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت پنجاب کے ہر شہر کو زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو سرسبز جنگل اور سولر پارک میں بدل رہے ہیں۔ پلاسٹک بیگ پر پابندی سے زیرو ویسٹ کے اہداف کو پورا کیا۔ نسیم شاہ کا پی سی بی کے فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر پیغام۔ کہا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹ میری مینجمنٹ ٹیم نے کی، وہ پوسٹ میرے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی۔ میں اپنے پلیٹ فارم کے غلط استعمال پر معافی مانگتا ہوں۔ پی ایس ایل میں فخر زمان پر بال ٹیمپرنگ کا الزام۔ میچ ریفری روشن ماہنامہ نے دوبارہ سماعت مکمل کر لی۔ میچ ریفری کسی بھی وقت اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ ذرائع کے مطابق فخر زمان نے ایک بار پھر الزامات مسترد کر دیے۔